ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो अमेरिकन था, लेकिन काफी अरसे से उनको टारगेट किया जाना था, ये बात कही जा रही थी। और अब ये जो है वो जा रहे थे मशरकी अजरबैजान डैम के इफ्तिताह के लिए, और उस वक्त जो है उनका ये ईरानियन इंटेलिजेंस एक इंडियन नेशनल को ढूंढ रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब देखा गया था। एक रिवेंज कह सकते हैं आप ईरान के अगेंस्ट जो है अमेरिका या इसराइल ने की हो। अमेरिका का एयरफोर्स C-17 बाकू कैपिटल ऑफ अजरबैजान में पिछले एक साल के बाद पहली बार लैंड किया। उसी वक्त जब ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से रवाना होता है ईरान के लिए और क्रैश कर जाता है। इस मौत के बाद हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि उस मुल्क के साथ अगर कोई भी पंगा लेगा तो वो बचेगा। तो ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। Hi friends, welcome back to Pra News. Iran's President Ibrahim Raisi was killed in a helicopter crash in East Azerbaijan province on Sunday, according to Iranian media. The helicopter carrying President Raisi and his foreign minister Hossein Amir Abdollahian went missing over a mountainous area. Iran's state television reported there were no signs of life among the passengers. Upon finding the helicopter, there was no sign of the passengers being alive, the state TV said. Raisi was returning from a trip to Iran's border with Azerbaijan, where he had inaugurated a dam with Azerbaijan's President Ilham Aliyev. The crash occurred in the Dizmir forest in Iran's East Azerbaijan province under unclear circumstances. This incident happened during a time of increased regional tensions, especially with the Gaza conflict and Iran's recent issues with Israel. President Raisi, who took office in 2021, had promised strong support for Palestine, a point he emphasized during his speech at the dam inauguration. Iranian state media shared videos showing Raisi on the helicopter on Sunday, looking out of a window with several senior officials, including Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian. इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। इब्राहिम रईसी की हलाकत की खबर आ चुकी है। कंफर्म हो चुका है कि ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या इसको कत्ल कहा जाए या ये वेदर की वजह से? दोस्तों, अजरबैजान ईरान के प्रेसिडेंट गए, वहाँ पे 2 डैम्स का ओपनिंग था, उसमें गए थे। और ये है कि अगेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ईरानियन कल्चर, ईरानियन ज़बान से काफ़ी मिलते हैं, तो ये इनका एक कनेक्शन बनता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अजरबैजान खाली ईरान से कनेक्टेड नहीं, अजरबैजान के इजराइल के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इजराइल का एक इंटेलिजेंस बेस अजरबैजान में है, एक एयरफील्ड है और एक एग्रीमेंट है 2 नए सर्वेलेंस सैटेलाइट अजरबैजान से बनाने की इजराइल के साथ। अजरबैजान को जो हथियारों की सप्लाई है, पूरी हथियारों की सप्लाई में से 70% इजराइल से अजरबैजान भेजे जाते हैं, जबकि इजराइल को जो पेट्रोल मिलता है वो 40% अजरबैजान से मिलता है थ्रू ए पाइपलाइन जो कि तुर्की के जरिए इजराइल पहुंचती है। 40% इजराइल का पेट्रोल अजरबैजान से आता है और 70% अजरबैजान के हथियार इजराइल से आते हैं। तो अजरबैजान में इजराइल का काफ़ी हद तक जोर है। ईरान अपना जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है कि चाइना को इतना पेट्रोल बेच रहा है, रशिया के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है, फिर अब अजरबैजान में 2 डैम बना रहा है, तो इन्फ्लुएंस रीजन में इतना बढ़ा रहा है जिस पे अमेरिका और इजराइल को परेशानी तो है। कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो अमेरिकन था, पुराना था लेकिन अमेरिकन था, उसको फिर ज़ाहिर मॉडिफाई किया गया ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल इट वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट। दूसरा ये है कि मौसम बहुत ख़राब है, फोग, बारिश, तूफ़ान ये सब हैं। तो पहला तो सवाल ये होता है कि ख़राब मौसम में क्यों आए,
اس کا مطلب کوئی خطرہ نہیں تھا، ہائی لیول کا پائلٹ اور پوری ٹیم ہوگی، اچھا ایئر کرافٹ ہوگا، تو پھر اس کا مطلب کوئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا ایئر فورس C-17 باکو کیپٹل آف آذربائیجان میں پچھلے 1 سال کے بعد پہلی بار لینڈ کیا، اسی وقت جب ایران کے پریسیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان سے روانہ ہوتا ہے ایران کے لیے اور کریش کر جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے پھر لوگ اب ادھر کی بات ادھر جوڑ کے چیزیں چلاتے ہیں، اور امریکہ کے آفیشلز تو یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک اسیسینیشن ہے۔ سب سے زیادہ معاملات چل رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ موساد کا یہ کام ہے۔ فی الوقت ایران کی آرمی نے، ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پورے ایران میں مختلف انسٹالیشنز کا قبضہ سنبھال لیا ہے، تاکہ پریسیڈنٹ مر گیا ہے، فورن منسٹر مر گیا ہے تو پھر کوئی جنگ نہ ہو جائے، کوئی اور باہر سے اٹیک نہ کر دے، تو کافی حد تک چیزیں ہو گئی ہیں۔ جو کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو، میں 50 بندوں کو اکیلا مار سکتا ہوں گا، لیکن ایٹمک پاور کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس ٹائم میرا خیال ہے ساری پاور جو ہے نا امریکہ کے پاس ہے، جس کے ہم غلام ہیں، جس کے آگے ہم اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کے آگے ہمارا لیڈر اگر سر اٹھائے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ اگر کوئی بھی پنگا لے گا تو وہ بچے گا۔ ایون ترکی کو آپ کی ایک ایگزامپل لے لیں، آپ طیب اردوان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ بولتے تھے اسرائیل کے اگینسٹ، لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کانٹیکٹس کیے ہیں اور وہ اسرائیل کو انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ جس اونلی ایک کنٹری تھی ایران جو ریزسٹ کر رہی ہے اسٹل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، مے بی یہ ہو سکتا ہے ان کو وارن کرنے کے لیے یہ ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے، ایک ریونج کہہ سکتے ہیں آپ ایران کے اگینسٹ جو ہے امریکہ یا اسرائیل نے کی ہو۔ اس موت کے بعد حماس اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے اس میں بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اب جو آئے گا ان کی جگہ پر وہ اس جنگ کو کیسے لیتا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا وہ پیچھے ہٹ جانے کی پالیسی کرتے ہیں؟ کیا وہ امن کی بات سوچتے ہیں؟ کیا وہ پیس کی بات سوچتے ہیں؟ اور کیا وہ حماس کو جو ہے وہ مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہ کریں؟ اور حزب اللہ جو ہے اس کے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے حملے اسرائیل پر ہو رہے تھے، تو حزب اللہ ایران کا ہی گروپ ہے، اور اس میں جو ہے لبنان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات پڑیں گے ابراہیم رئیسی کی موت کے، کیونکہ لبنان سے بھی اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ اب کیا رخ اختیار کرے گی ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد؟ پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس پہ انڈیا کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ ہے جس سے کہ یہ مارا گیا ہے۔ ایک اور خبر پاکستانی سوشل میڈیا سے نکل رہی ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس اور اسپیشل فورسز نے تہران میں انڈین ایمبیسی پہ ریڈ کی ہے کہ شاید انڈیا نے اسرائیل کی مدد کی ہے اس ہیلی کاپٹر کو گرانے میں، لیکن کوئی کنفرم چیزیں اس پہ آ نہیں رہی، یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہیں جس کو کہ آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک رپورٹ چل رہی ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس ایک انڈین نیشنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو پریسیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے قریب دیکھا گیا تھا کچھ ہی گھنٹوں پہلے، ہیلی کاپٹر کے روانہ ہونے سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے۔ انٹیلیجنس کمیونٹی نے کہا ہے کہ وہ آدمی سسپیشیسلی ہیلی کاپٹر کے قریب کچھ کر رہا تھا، اور ایک فورن نیشنل، ایک انڈین نیشنل کا پریسیڈنشیل ہیلی کاپٹر کے قریب اتنے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انڈیا کا انوالومنٹ ہے کیا ہے؟ لیکن ایران کی آفیشیل کسی بھی اتھارٹی نے اس کو کنفرم نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسی انڈین حوالے سے یا کسی حوالے سے، بلکہ کسی حوالے سے انہوں نے بات ہی نہیں کیا۔ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ویدر کی وجہ سے ایکسیڈنٹ تھا اور اس کو وہ ایکسیڈنٹ کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلم کنٹریز میں سیلیبریٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر ہی بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو مسلم امہ ہے وہ کافی عرصے سے ڈیوائیڈ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور ایران اور اسی کے ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے بیچ تو اتنی سخت لڑائی کئی ڈیکیڈ سے جاری، یعنی لڑائی سے مراد یہ کہ ان کے تو ریلیشنز تک آپس میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن،
تو ایسے کئی کنٹریز میں ایسے لوگ جو کہ ایران کے خلاف تھے، یا وہ اس میں سنی اور شیعہ کی لڑائی بھی شامل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت آپ کو سنی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ جو شیعز ہیں وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے.